شوگر ملز کیس جو تھا نواز شریف کا، اس میں ان کی ضمانت منظور ہوگی. اب آگے ان پہ جو دوسرا کیس رہ گیا العزیز یا، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے، خبریں یہی سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی اور پھر وہ علاج کرانے کے لیے باہر چلے جائیں گے. دیکھیں اگر ضمانت ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ بری ہیں، اور وہ ضمانت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کے اوپر کرپشن کا الزام سنگین اور اس کے ثبوت نہیں ہیں. وہ ثبوت ہیں، کرپشن میں وہ ملوث تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو اگر ضمانت ہوگی اور رہا ہوگی تو صرف اس لیے ہے کہ وہ بیمار ہے، بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے کہ وہ بری ہیں، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ کیس چلے تو اس میں اتنی چیزیں ہیں کہ یہ آگے چل کے اس میں پھنس سکتے ہیں کیس کے اندر. لیکن یہ آسمان کی طرف سے ان کو یہ جو ہے نجات کا سبب بن گئی ان کی بیماری. تو یہ بیماری کی وجہ سے نکل رہے ہیں. ضمانت ہو سکتی ہے العزیزیہ میں، پاسبل ہے ان کی بیماری کی وجہ سے، لیکن اس لیے نہیں کہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے. ہی از انوالوڈ ان کرپشن، اور ان کے خلاف بڑی سیریس اس کے اندر ڈاکیومنٹس بھی ہیں اور انفارمیشن بھی ہے اور ڈیٹا بھی ہے. اور وہ اگر یہ کیس چلے گا اور اگر ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے تو اس میں وہ پھنس سکتے ہیں. تو اگر وہ رہا ہوں گے اس لیے نہیں کہ وہ بری ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بیمار ہیں. سر جیسے آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے اب جو آزادی مارچ کا اعلان کر لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے خود کو ایک مشکل میں نہیں ڈال دیا کہ اگر وہ اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو بھی وہ وہ جو پوزیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو نہیں مل پائے گی. اور اگر آنے کے بعد یہاں پہ مارچ کے بعد، ابھی تو مارچ کا اعلان کہ وہی دھرنا دیتے ہیں، دھرنا دینے کے بعد بھی وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پاتے تو بھی ان کا فیلئر ہوگا، اور انہوں نے خود ہی مشکل میں خود کو ڈالا ہے. دیکھیں ان کا فیلئر ہوگا کیونکہ ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. لیکن ایک ان کی بہت بڑی کامیابی آلریڈی ہو گئی ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو بھوکلاٹ کا شکار کر دیا ہے. آلریڈی آپ ٹی وی چینل کھولیں وہ تو نواز شریف صاحب کی بھی سٹوری آئی ہے بیماری کی، لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب ہر ٹی وی چینل کے اوپر تھے، ان کی تصویریں ہر جگہ تھیں، ان کا نام ہر جگہ لیا جا رہا تھا. گورنمنٹ نے بھی اپنا سارا کام چھوڑ کے رہبر کمیٹی اور مذاکرات اور مولانا صاحب سے ان کو منواؤ اور یہ کرو. تو مولانا صاحب نے جو اتنے سے ہیں ابھی وہ پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی پہ اتنا بڑا دکھا دیا. تو وہ جو ہے انہوں نے اپنا آدھی کامیابی بہت ہو گئی ہے. اگر وہ جو آپ بات کر رہی ہیں اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو میرے نزدیک انہوں نے اگلے انتخابات کے لیے اپنے ووٹرز کو دکھا دیا کہ میں ابھی ہوں اور میں اثر انداز ہو سکتا ہوں، میں گورنمنٹ سے نیگوشیٹ بھی کر سکتا ہوں، میں گورنمنٹ کو پھنسا بھی سکتا ہوں، میں گورنمنٹ کو غریبان سے پکڑ بھی سکتا ہوں، اور میں آپ کے مفادات کے لیے کام بھی کر سکتا ہوں. تو میرے نزدیک مولانا صاحب از آلریڈی سکسیزفل. اگر وہ نہ بھی اس کو پرسو کرتے اور یا فیل ہو جاتے ہیں یا گورنمنٹ نہیں گرتی، لیکن آلریڈی ہی ہیز پروون. کیونکہ لوگوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک انصاف انتخابات جیت کے آئی تھی گورنمنٹ میں، لوگوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف نے فور ایور ان کی سیاست جو ہے مولانا صاحب کی ختم کر دی ہے. لیکن مولانا صاحب نے اب ثابت کر دیا کہ وہ سیاست میں ہیں، ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی. یہ ان کا سکسیس ہے، یہ ان کی کامیابی ہے. بے شک وہ کچھ بھی نہ کر کے واپس چلے جائیں اور بے شک وہ گورنمنٹ نہ بھی گرے، لیکن ہی ہیز سکسیڈڈ. وہ اتنے سے ہیں اس وقت آج کے سیاسی نظام میں، وہ اتنے سے ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اتنے سے ہوتے ہوئے بھی گورنمنٹ کے سامنے وہ اتنے بڑے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. بالکل. جیسے سر کیونکہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد تو مولانا فضل الرحمان بالکل ارریلیونٹ ہو گئے تھے، نیوز میں بھی نہیں آتے تھے. لیکن جب سے انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تو ہر ٹائم انہی کے بارے میں نیوز چل رہی ہوتی ہیں. سر اسی میں ایک چیز یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ 2014 میں جب عمران خان نے اپنا دھرنا دیا تھا تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک چھوٹا سا گروپ آئے گا، لوگ آئیں گے اور گورنمنٹ گر جائے گی. اور اب خود وہ یہی کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کا یہی پلان ہے. تو پہلے دوسرے کے بارے میں الگ خیال اور اپنے بارے میں، ان کے اصولوں میں اتنا زیادہ تضاد کیوں ہے کہ دوسرے کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ اور؟ یہ بھی تو وہی کرنے جا رہے ہیں. نہیں مطلب ان سا ہمارے اس میں ہماری سیاست میں کون سا اصول ہے؟ یہ تو ہماری میں تو آنیسٹلی اس کو سرکس سمجھتا ہوں پاکستانی سیاست کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا ٹائم بیٹھ کے اس وقت ضائع کر رہے ہیں اس پالیٹکس کو ڈسکس کر کے، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں. آپ اس سے بہتر کام کر سکتی ہیں اور میں بھی کر سکتا ہوں. اور یہ ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم ہے. پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی سیاست پہ ٹائم ضائع کرنا مطلب ایبسولوٹلی ویسٹ آف ٹائم. اس میں کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے جو ملک کے مفاد میں ہو، یا اس سے میری زندگی اور آپ کی زندگی میں کوئی اثر مثبت آئے اور ہماری کوئی معاشرہ بہتر ہو. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اصول تو بہت دور کی بات ہیں. یہ تو اس طرح کی باتیں تو ہم پوری ابھی آج کل صبح تک بیٹھے رہے ہیں اور آپ تو اتنی بڑی لسٹ بنا دیں گے کہ ان کی اصولوں کی کیا بات ہے. تو ہماری پالیٹکس تو یہ تو بڑی مضحکہ خیز اور مذاقیہ پالیٹکس ہے. میں آپ کو بتاؤں باہر لوگ ہنستے ہیں ہماری پالیٹکس پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پالیٹکس دنیا میں ہر جگہ ایسی ہوتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، یہ ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن ہماری کچھ زیادہ ہے، ٹو مچ ہے.
ہماری ٹو مچ ہے, اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں ابھی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی میں جب فالو کرتا ہوں تو لوگ اب کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے یہ, ہمیں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہم تو موقع ہی نہیں ملتا, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم جو اہم چیزیں ہیں ان پہ فوکس کریں. سارا فوکس جو ہے ہمارا وہ ان فضول چیزیں پہ ہوتا ہے. میرے نزدیک اس وقت جو ہے ان سے رائل کپل جو آیا تھا وہ زیادہ اہم تھا. ہمارے تعلقات جو مغرب کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں وہ زیادہ اہم تھے. جو ہماری کچھ امپرومنٹس ہو رہی ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس, اور یہ جو انڈیکس اور یہ زیادہ اہم تھا. اس پہ ہم بہتر اور کیا کر سکتے ہیں, ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا اس وقت. ہم صرف میں اور آپ کو نہیں, پورے ملک کو. لیکن آپ دیکھیں پورا ملک کیا ڈسکس کر رہا ہے, نواز شریف کی بیماری, وہ کنٹینر اور مولانا صاحب, مطلب یہ فضول چیزیں جس سے آپ کے فیوچر جنریشن پاکستانیوں کی ان پہ کوئی کچھ پازیٹیو چیز نہیں آنی. سو انفارچونیٹ بات ہے, اصول تو ہماری سیاست میں نہیں. سر ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک جو کشمیر ایشو ہے اس پہ, کیونکہ کرفیو کو بہت زیادہ دن گزر چکے ہیں, 2 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے, کافی ٹائم. عمران خان نے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اب تک جتنے بھی سٹیپس کشمیر ایشو پہ لیے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے وہ تمام سٹیپس, وہ تمام باتیں کافی ہیں؟ پاکستان نے اس وقت جو کشمیر ڈپلومیسی کی ہے, ہر پاکستانی کو اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک ایز اے کشمیر ایکٹیوسٹ, ایک میں صحافی بھی ہوں, کشمیر ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے میں آپ کو بہت یعنی اللہ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں, اس لیے نہیں کہ کون سی گورنمنٹ ہے یا وزیر اعظم عمران خان ہے یا کوئی اور ہے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے کشمیر پہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی ہے وہ اس سے پہلے ہمارے 70 سالوں میں اس طریقے سے نہیں ہوئی. یہ فیکٹ ہے, یہ ہم ایز اے پاکستانی, چاہے میں نون لیگ کو ووٹ دے رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو یا کسی چیز کو بھی, یہ مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے. مجھے یہ گورنمنٹ پسند ہے یا نہیں پسند ہے, اور یہ ہوا ہے. پاکستان نے اس وقت دکھایا دنیا کو کہ ہم نے بڑی مثبت ڈپلومیسی کی ہے. اس وقت جو جہاں انڈیا پھنسا ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھا. اس وقت جو ہے جو انٹرنیشنل میڈیا جتنا کشمیر پہ بول رہا ہے اتنا پاکستانی میڈیا بھی نہیں بول رہا. اگر آپ مجھ سے آنیسٹلی پوچھیں گی کہ احمد قریشی آپ بتائیں, تو میں آپ سے کہوں گا مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی, نہ مجھے فکر ہے انٹرنیشنل میڈیا کی. مجھے زیادہ فکر ہے پاکستانی میڈیا کی جو اس وقت بزی ہے یہ فضول ڈومیسٹک پالیٹکس کے اندر. کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا جو چیزیں, جو اداریے پبلش کر رہا ہے, جو ویڈیو رپورٹس کر رہا ہے, جو معلومات وہ دے رہا ہے کشمیر کے اوپر, اس کا عشر اشیر بھی پاکستانی میڈیا نہیں کر رہا. افسوس کا مقام ہے. اس وقت اگر آپ جا کے ارکائیو نکالنا چاہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تفصیل کے ساتھ, معلومات کے ساتھ, ناموں کے ساتھ, ڈیٹس کے ساتھ, وہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا میں ملے گا. بالکل پاکستانی میڈیا میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے. تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا کی. میں آپ کو بڑے وثوق سے اس وقت کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت کشمیر پہ نہ خاموش ہے, نہ وہ چپ بیٹھی ہوئی ہے, بلکہ وہ بول رہی ہے. میڈیا کوریج ہو رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے. بلکہ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے جو ہے ایک ٹویٹ کی تھی کہ بی بی سی نے جو ہے ہانگ کانگ کے پروٹیسٹ اتنے کور کیے ہیں اور کشمیر پہ خاموش ہیں. تو گورے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے رپلائی کیا کہ اتنے جو ہے 50 رپورٹس نیو یارک ٹائمز نے پبلش کی ہیں, اتنے واشنگٹن پوسٹ نے پبلش کیے ہیں, اتنے بی بی سی نے کیے ہیں, اتنے گارڈین نے, اتنے الجزیرہ نے, اتنے ٹی آر ٹی ورلڈ نے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. تو مجھے تو پریشانی پاکستانی میڈیا کے اوپر ہے. مجھے انٹرنیشنلی میں بالکل مطمئن ہوں اس بات سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زبردست کشمیر پہ آگے بڑھ رہی ہے. ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کرفیو ابھی تک بند نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے ابھی 3 دن پہلے کتنی تاریخ میں پہلی دفعہ یو ایس کانگریس میں جو ان کا پارلیمنٹ ہے اس میں ہیئرنگ ہوئی ہے کشمیر کے اوپر, اور جس میں کسی نے انڈیا کی فیور میں بات نہیں کی, کسی ایک امریکی نے, چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ ان کی پارلیمنٹ کی طرف سے ہو. تو یہ اتنی بڑی پروگریس ہو رہی ہے اور ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. آپ سوچیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں, ہم باتیں کر رہے ہیں. تو میں بالکل مطمئن ہوں. آپ کا جو سوال ہے گورنمنٹ بالکل صحیح کر رہی ہے, لیکن اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. گورنمنٹ کو فل کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. کشمیر پہ کم از کم ان کی گورنمنٹ میں خود ابھی آپ کے سامنے اتنی ساری تنقید کر دی ان کے اوپر بہت سی چیزوں پہ, لیکن کشمیر پہ 10 out of 10 to the government and to the policy of the government of Prime Minister Imran Khan and PTI 100%. اسی سوال سے ایک اور سوال وہ آخری ہوگا. آزاد کشمیر میں جو لبریشن فرنٹ کے لوگ ایل او سی کراس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا گورنمنٹ کو ان کو اجازت دینی چاہیے؟ ان کے ایسا کرنے سے حالات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں اجازت ان کو دینی چاہیے, ہمیں پروٹیسٹ کرنے کی بالکل یہ اجازت دینی چاہیے تھی تاکہ دنیا بھی دیکھے اس چیز کو کہ یہ ایک جینوئن پاپولر ریئیکشن ہے, یہ کوئی اسٹیج نہیں ہے. ہم اس کو آرکسٹریٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی اسٹیج ڈرامہ نہیں کر رہے. تو کرنا دینا چاہیے موقع, لیکن کراس کرنا نہیں چاہیے دینا 100%. اس کی ریزن یہ ہے کم از کم اس اسٹیج پہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ میں اور آپ
سچویشن چینج ہو جائے آج سے 2 مہینے بعد, اس وقت شاید مناسب ہو, لیکن اس وقت مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس وقت سارا فوکس دنیا کا انڈیا کے اوپر ہے, سارا فوکس میڈیا کا مقبوضہ کشمیر پہ ہے, انڈین آکیپائڈ کشمیر پہ. اگر ہم یہاں پہ یہ کراسنگ کی اجازت دے دیں تو انڈیا تو یہی چاہ رہا ہے, انڈیا چاہ رہا ہے کہ سارا میڈیا کا فوکس جو ہے وہ ادھر آ جائے گا, اور انڈیا کا کہیں دیکھا ہم آپ سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کراس کرتے ہیں, ہم آپ کو پہلے سے کہہ رہے تھے, یہ پہلے خفیہ کرتے تھے, اب یہ کھل کے کر رہے ہیں, اور یہ وائلیشن بھی ہے ایل او سی کی, اور ہم تو کہتے ہیں کہ انڈیا وائلیشن کر رہا ہے. ہم نے ایک دنیا کے سامنے کیس پیش کر دی ہے کہ ساری وائلیشن, اب ہم ڈپلومیٹس بھی لے کے گئے, زبردست کام کیا پاکستان نے, آرمی نے بھی اور وزارت خارجہ نے بھی, کہ ڈپلومیٹس وہاں لے کے گئے. تو ابھی سارا فوکس یہ ہے کہ انڈیا وائلیشن کر رہا ہے, جب ہم کریں گے تو سارا فوکس ہمارے پر آ جائے گا, بلکہ ہم سے یہ کہا جائے گا یہ کیا احمقانہ آپ نے اسٹیپ لیا ہے, سارا فوکس, ساری گالیاں, ساری برائی انڈیا کی ہو رہی تھی, آپ نے ساری توجہ کیمروں کی اپنی طرف کر دی. تو اس وقت مناسب نہیں ہے. وی نیڈ ٹو بی اسمارٹ, ہمیں تھوڑا سا اسمارٹ بھی ہونا چاہیے. کراس کرنے سے کیا ہوگا, کراس کرنے سے جو ہے وہ مطلب یہی ہوگا کہ وہ ریاکشن وہاں سے گولہ باری کریں گے, زیادہ لوگ شہید ہو جائیں گے ہمارے, گو کہ وہ بھی انڈیا کے خلاف جائے گا, لیکن کیوں ہمارے لوگ اس طرح جانے ضائع ہوں. کل جب ضرورت پڑے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہمیں واقعی کوئی جہاد کرنا پڑے, ہمیں جنگ لڑنی پڑے, ہمیں کوئی انڈیا ہم پہ مسلط کر دے, تو پھر ہم جائیں, پھر جانے جائیں, پھر تو چلو کوئی بات نہیں, پھر تو ہم سب جائیں گے, کراس کریں ہم, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ کا یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ اجازت دیں آپ پروٹیسٹ کی, کراس کرنے کی اجازت ابھی اس ٹائم پہ نہیں, آگے چل کے ہو سکتی ہے, ابھی نہیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آپ نے اپنے تجربے کی روشنی میں اتنی ساری تمام چیزوں پہ, پولیٹیکل بھی ہو گیا, کشمیر ایشو پہ, ہر ایشو پہ ڈسکشن کی. تھینک یو سو مچ سر, اللہ حافظ.